بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چوتھا ٹینس پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس شروع کر رہے ہیں۔ اس کی علامت اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ اردو کے فقرے کے آخر میں تا رہا ہے، تے رہے ہیں، تی رہی ہے آتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کام کا زمانہ حال کے اندر مقررہ وقت یا مقررہ مدت سے جاری ہونا پایا جائے۔ دوسرے ٹینس پریزنٹ کنٹینیوس اور چوتھے ٹینس پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے اندر جو فرق ہے وہ یہ، ایک بات تو دونوں کے اندر مشترکہ ہے کہ اس کے اندر بھی ایک فعل زمانہ حال میں جاری ہونا پایا جا رہا ہے، اور پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر جو دوسرا ٹینس ہے اس کے اندر بھی ایک کام زمانہ حال کے اندر جاری ہونا پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر مقررہ مدت یا مقررہ وقت کا استعمال ہو جائے تو یہ چوتھا ٹینس بن جاتا ہے، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس بن جاتا ہے۔ اب انگلش کے اندر اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر فقرہ مثبت ہو، مثبت سے مراد یہ کہ اس کے اندر نئی، نفی یا استفہام کی بات نہ ہو رہی ہو تو وہ مثبت فقرہ ہوتا ہے۔ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آغاز کے اندر فاعل آئے گا، پھر امدادی فعل۔ اس ٹینس کے اندر امدادی فعل دو استعمال ہوتے ہیں، ہیز بین اور ہیو بین۔ اس کے بعد فعل کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہوگا، اس کے بعد مفعول آ جائے گا، مفعول کے بعد ہم نے سینس یا فار میں سے کسی ایک کا استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد وقت کا استعمال ہوگا۔ اگر فاعل ہی، شی، اٹ اور واحد فعل غائب ہو تو اس کے ساتھ امدادی فعل ہیز بین کو استعمال کیا جائے گا، لیکن اگر فاعل آئی، وی، دے، یو یا جمع فاعل ہو اس کے ساتھ امدادی فعل ہیو بین کو استعمال کریں گے۔ مقررہ وقت کے لیے سینس کا استعمال کیا جائے گا، اور مقررہ مدت کے لیے فار کا استعمال کیا جائے گا۔ مقررہ وقت کے اندر وقت کی مقدار مقرر ہوتی ہے، جیسے 3 بجے سے، اتوار سے، 1970 سے۔ جہاں تک تعلق ہے مقررہ مدت کا، اس کے اندر وقت کی مقدار مقرر نہیں ہوتی، جیسے 5 سیکنڈ سے، 10 ہفتوں سے، کئی سالوں سے۔ مقررہ وقت کی ایک علامت اور پہچان یہ بھی ہے کہ اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، صبح کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طرح اتوار کو شمار نہیں کیا جا سکتا، بچپن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، دوپہر کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، ان کاؤنٹیبل، ان کے ساتھ سینس کا استعمال ہوگا، اور جن کو شمار کیا جا سکتا ہے وہ مقررہ مدت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس کے ساتھ فار کا استعمال ہوگا۔ اس کی ایک علامت اور پہچان کہ کس کے ساتھ ہم نے سینس کو استعمال کرنا ہے اور کس کے ساتھ ہم نے فار کو استعمال کرنا ہے۔ ایک علامت اور پہچان یہ بھی ہے کہ فقرے سے سوال کر لیا جائے کہ اور سوچا جائے کہ کیا یہ فقرہ کب کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، یا کتنے، کتنا، کتنوں کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس فقرے کے اوپر تھوڑا سا غور کیجئے۔ وہ صبح سے کرکٹ کھیلتے رہے ہیں، تو غور کیجئے یہ فقرہ کب کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، یا کتنا، کتنوں اور کتنے کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر یہ کب کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اس کے ساتھ پھر سینس کا استعمال کیا جائے گا۔ تو غور کیجئے، وہ کب سے کرکٹ کھیل رہے ہیں، وہ صبح سے کرکٹ کھیل رہے ہیں، تو یہ کب کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ کہ کتنا، کتنوں کا۔ یوں سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کتنے صبح سے کرکٹ کھیلتے رہے ہیں، تو یہاں پر کتنے یہ سوال کے اندر مناسب معلوم نہیں ہو رہا، تو یہ جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کب کا، کہ وہ کب سے کرکٹ کھیلتے رہے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ وہ صبح سے کرکٹ کھیلتے رہے ہیں۔ تو اگر جملہ ایسا ہے وہ کب کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے سینس کو استعمال کرنا ہے۔ لیکن اگر جملہ ایسا ہو کہ وہ کتنا، کتنے، کتنوں کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہو تو پھر وہاں پر ہم نے مقررہ مدت کے لیے فار کا استعمال کرنا ہوگا۔ مثلا وہ 5 مہینے سے کتابیں پڑھتا رہا ہے، تو یہ سوال ہے وہ کتنے مہینوں سے کتابیں پڑھتا رہا ہے، تو یہ جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کتنا، کتنوں کی۔ تو جب اگر جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہو کتنا، کتنوں کی، تو وہاں پر مقررہ مدت ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہم نے فار کو استعمال کرنا ہے۔ سمجھانے والے نے ایک اور بھی پیاری سی ٹرک بتلائی ہے کہ کہاں پر سینس کا استعمال ہوگا اور کہاں پر فار کا استعمال ہوگا۔ ان ٹرکوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر اردو کا کوئی لفظ ایسا ہے کہ اس کی جمع استعمال ہوتی ہے، اس کی جمع بن سکتی ہے، تو اس کے ساتھ ہم نے
فار کو استعمال کرنا ہے۔ مثلا غور کیجئے، سیکنڈ ہے، اس کی جمع سیکنڈوں آتی ہے، ہفتہ اس کی جمع ہفتوں آتی ہے، سال اس کی جمع سالوں آتی ہے، اسی طرح دن اس کی جمع دنوں آتی ہے، اسی طرح ماہ ہے، مہینہ اس کی جمع مہینوں آتی ہے، گھنٹے اس کی جمع گھنٹوں آتی ہے۔ تو وہ الفاظ کہ جن کی اردو کے اندر جمع مستعمل ہے تو اس کے ساتھ ہم نے فار کو استعمال کرنا ہے۔ لیکن ایسے الفاظ کہ جن کی اردو کے اندر جمع مستعمل نہیں ہے، اردو میں جمع استعمال نہیں ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ ہم نے سینس کو استعمال کرنا ہے۔ اور کیجئے، بجے اکثر بجے ہی استعمال ہوتا ہے، بجوں استعمال نہیں ہوتا، اتوار اتواریں استعمال ہوتا ہے، اتواروں استعمال نہیں ہوتا، ستر ہی استعمال ہوتا ہے، ستروں وغیرہ استعمال نہیں ہوتا، صبح ہی استعمال ہوتا ہے، شام یا دوپہر ہی استعمال ہوتا ہے، دوپہریں اور دوپہروں اس کی جمع نہیں آتی۔ اسی طرح پیدائش استعمال ہوتا ہے، بچپن اس کی جمع بچپنوں وغیرہ نہیں آتی۔ اسی طرح کل، یہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے، کلوں وغیرہ اس کی جمع نہیں آتی ہے۔ اسی طرح اپریل استعمال ہوتا ہے، اپریلوں وغیرہ اس کی جمع نہیں آتی۔ تو وہ الفاظ اردو کے کہ جن کی جمع مستعمل نہیں ہے تو اکثر ان کے ساتھ سینس ہی کا استعمال کیا جائے گا۔ اب ہم اس فقرے کے اوپر تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ وہ صبح سے کرکٹ کھیلتے رہے ہیں، فقرے کے آخر میں اگر تا رہا ہے، تی رہے، تیر آ جائے، یا دوسرے الفاظ کے اندر فقرے کے آخر میں رہا ہے، رہے ہیں، رہاؤں وغیرہ آ جائیں، اور اس کے اندر مقررہ وقت یا مقررہ مدت کا استعمال ہو رہا ہے، اس کے اندر مقررہ وقت کا استعمال ہو رہا ہے، تو یہ فقرہ ہوگا پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا۔ اور بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آغاز میں فاعل آئے گا، پھر امدادی فعل آئے گا، پھر فعل کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی استعمال ہوگی، اس کے بعد مفعول آئے گا، اس کے بعد سینس یا فارم میں سے کسی ایک کا استعمال ہوگا، اور اس کے بعد وقت آ جائے گا۔ اب غور کیجیے اس جملے کے اوپر، کھیلنا فعل ہے، وہ اس کے اندر فاعل ہے، جس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے کرکٹ وہ مفعول ہے، اور صبح سے یہ مقررہ وقت ہے جس کے لیے ہم نے سینس کو استعمال کرنا ہے۔ اب غور کیجیے، وہ کے لیے چونکہ جمع ہے دے آ جائے گا۔ اب آگے چلنے سے پہلے تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ اگر فاعل آئی ہو، وہی ہو، دے ہو، یو ہو، جمع فاعل ہو، تو اس کے ساتھ ہم نے ہیو بین کو استعمال کرنا ہے۔ تو یہاں پر فاعل غور کیجئے دے ہے، دے کے ساتھ امدادی فعل ہیو بین آ جائے گا، اس کے بعد فعل کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی آئے گی، یہ کھیلنا فعل ہے پلے، اس کے ساتھ آئی این جی آئے گا، اس کے بعد مفعول کا نمبر ہے، اس کے اندر کرکٹ جس کے اوپر کام ہو رہا ہے یہ مفعول آبجیکٹ ہے تو یہ مفعول ہو گیا کرکٹ۔ اس کے بعد سینس کا استعمال ہو جائے گا۔ اب چونکہ مقررہ وقت ہے اور مقررہ وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے سینس، تو سینس کو ہم نے استعمال کر لیا، اور اس کے بعد یہ وقت آ جائے گا مارننگ۔ دے ہیو بین پلینگ کرکٹ سینس مارننگ، وہ صبح سے کرکٹ کھیلتے رہے ہیں۔ تو اسی طرح اگر شام سے آ جائے، دوپہر سے آ جائے، تو یہ الفاظ بھی انسان اگر ذہن کے اندر رکھ لے، 3 بجے سے، 4 بجے سے، 5 بجے سے، اتوار سے، سنڈے سے، پیر سے، یا 1970 سے، یا صبح سے، یا 13 مارچ 1980 سے، یا 1970 سے، پیدائش سے، بچپن سے، کل سے، اپریل سے، یہ الفاظ اگر آ جائیں تو اس کے ساتھ ہم نے سینس کو استعمال کرنا ہے۔ اور اگر الفاظ اس طرح آ جاتے ہیں 5 سیکنڈ سے، 10 ہفتوں سے، 6 ہفتوں سے، 15 ہفتوں سے، کئی سالوں سے، 15 سالوں سے، 10 سالوں سے، 20 سالوں سے، 6 سالوں سے، 6 دنوں سے، 4 ماہ سے، 6 ماہ سے، 10 ماہ سے، 7 گھنٹوں سے، 8 گھنٹوں سے، 9 گھنٹوں سے، اگر یہ الفاظ آ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم نے پھر فار کا استعمال کرنا ہوگا۔ اب اس مثال کے اوپر تھوڑا سا ہم غور کرتے ہیں۔ وہ 5 مہینوں سے کتابیں پڑھتا رہا ہے، فقرے کے آخر میں تا رہا ہے، تی رہے ہیں، یا رہے آ جائے، اور اس کے اندر مقررہ وقت یا مقررہ مدت کا استعمال ہو رہا ہے، اس کے اندر مقررہ مدت کا استعمال ہو رہا ہے، مقررہ مدت کے لیے ہم نے فار کو استعمال کرنا ہوگا۔ تو یہ فقرہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا۔ اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کو بنانے کا طریقہ یہ کہ آغاز میں فاعل، اس کے بعد امدادی فعل، اس کے بعد فعل کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی آ جائے گی، اس کے بعد مفعول، پھر سینس یا فارم میں سے کسی ایک کا استعمال ہوگا، اس کے بعد ٹائم کا ذکر ہو جائے گا، مقررہ وقت یا مقررہ مدت کا ذکر ہو جائے گا۔ اس کے اندر وہ یہ کام کرنے والا فاعل ہے، پڑھنا فعل ہے، جس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے کتابیں، یہ مفعول ہو جائے گا۔ تو وہ مذکر ہے، اس کے لیے ہم نے ہی کو استعمال کرنا ہے۔ آگے چلنے سے پہلے ہم نے غور کرنا ہے کہ ہی کے ساتھ ہم نے ہیز بین استعمال کرنا تھا یا ہیو بین استعمال کرنا تھا۔ اگر فاعل ہی، شی، اٹ یا واحد فاعل غائب ہو تو اس کے ساتھ امدادی فعل ہیز بین آ جائے گا، جیسے کہ یہاں پر ہیز بین استعمال ہو گئے۔ اس کے بعد فعل کا نمبر ہے پڑھنا، اس کے ساتھ آئی این جی استعمال ہو جائے گی، ریڈ کے ساتھ آئی این جی ریڈنگ۔ اس کے بعد مفعول آ جائے گا کتابیں، دی بکس، دے ہیو بین ریڈنگ دی بکس۔ اب یہاں پر غور کیجئے 5 مہینوں سے، یہ جملہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جو کتنوں کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ کتنے مہینوں سے کتابیں پڑھتا رہا ہے، تو وہ 5 مہینوں سے کتابیں پڑھتا رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم 5 مہینوں، یہ مقررہ مدت ہے، اس کے لیے فار کا استعمال ہوگا۔
فار 5 months 5 مہینوں سے. ہی ہیز بین ریڈنگ, وہ پڑھتا رہا ہے, دی بکس کتابیں, فار 5 months 5 مہینوں, وہ 5 مہینوں سے کتابیں پڑھتا رہا ہے. تو یہ آج ہم نے مثبت فکروں کو بنانے کا طریقہ سیکھا ہے. آئندہ انشاءاللہ اس کے جو منفی کے جملے آ رہے ہیں یا سوالیہ جملے آ رہے ہیں یا سوالی نفی اکٹھے جملے آ رہے ہیں, اس کی پریکٹس بھی ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ ہم سینس اور فار کو بھی مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علوم اور فنون کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر ان کو دین اسلام کی اشاعت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ.